ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੋਰਾ ਲਿਖਦਾ ਵੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਹਿਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਸਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੋਰਾ ਲਿਖਦਾ ਵੈ कि जनाब जिला के अहम घोड़े पालने वाले दारापुर के मलिक, अहमदाबाद के खोखर, लावा के अवान सरदार, चकवाल के कालस के अहमद खान और डब सटवाल और इसी तहसील के देहातों के जमींदार हैं। घोड़ों की अफजाइश नस्ल के काम का कंट्रोल अब आर्मी रिमाउंट डिपार्टमेंट के पास है। इस मकसद के लिए जिला रावलपिंडी सर्कल में शामिल है। जेलम, पिंडादन खान, चकवाल और तलागंग में नर घोड़ों और गधों के मराकज कायम है, जबकि डुमेली और फफरा फतेहाल में सिर्फ गधों के मराकज कायम है। बेशतर अच्छी नस्ल की मादा घोड़ियां जेलम केनाल कॉलोनी में मुंतकिल कर दी गई हैं, क्योंकि वहां पर जमीन की बड़ी तादाद में दी जाने वाली ग्रांट्स के साथ मखसूस शराइत शामिल है। खालिस धनी नस्ल की मादा घोड़ियां अब बहुत कम रह गई हैं। ये इस वजह नाल घट रह गई भाई जी, क्योंकि 1890 तो लैके 1901 तक ਜਿਹੜਾ कैद पे आया, उन्हें विच चारा शरा भी खत्म हो गया, तो उन्हीं वजह नाल घोड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। उहदे विच लिखदा है कि कैद के साल जो कि 1901 में खत्म हुए, अमूमी तौर पर मादा घोड़ियों की तादाद में नुमाया कमी हुई। डडियाल दे बारे च मेंशन है कि डडियाल ਜਿਹੜਾ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। खच्चर की अफजाइश नस्ल दिन ब दिन ज्यादा मकबूल होती जा रही है। बज़ाहिर ये नहायत मुनाफा बख्श है। खच्चर की अफजाइश के अलावा बाहर से पले हुए खच्चरों की तजारत भी काबिल जिक्र है। ऐसे अफराद के बयान के मुताबिक जिनका काम कई सालों से बड़े मेलों में शिरकत करना है, मगरबी पंजाब की खच्चर की तजारत पर तकरीबन डडियाल के खतरियों की इजारादारी है, जो कि चकवाल के शुमाल में एक बड़ा गांव है। खच्चर की अफजाइश डुमेली में भी की जाती है। गधे भी आम पाए जाते हैं, खास तौर पर इन इलाकों में जहाँ दूर से पानी लाया जाता है, लेकिन ये जिसामत में छोटे होते हैं। सामान ढोने का ज्यादातर काम जमींदार अपने आम बैलों से ही लेते हैं। ये है जनाब सामान ढोण दी ते खच्चरां दी अफजाइश के बारे च उस वक्त जेल में के सूरत हाल है उहदे बारे च। वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सारे ठीक ठाक हो? वालो खैर है। अज मैं तुसां जेड़ा वा दसना वा कि 1880 ने गजट विच गखड़ा ने जेड़े कबीले उन्हां दियां शाखां दे बारे च के लिखिया, अहम शाखां जेड़ियां उन्हां ने। गोरा लिखना है जनाब कि गखड़ कई शाखों में बट चुके हैं, जिनमें से इस जिला में सबसे अहम शाख अदमाल, सिकंदरयाल और बग्याल है, जो ज्यादातर खुदर सर्कल पर काबिज हैं, या खुदार सर्कल हो या खुदर सर्कल पर काबिज हैं। ये मेरे ख्याल है वही सर्कल है जेड़ा मतलब टिल्ले तो लैके तोड़ तक है, पूरी आमनी नहीं, पहाड़ शाख है जी, मतलब पिंडी वाले पासे भी रवात वाले पासे तक जी जानी है। एक छोटी शाख फेरोजवाल भी है, जो कि मशहूर शाख नहीं है। इसके अलावा भी एक छोटी शाख तलियाल है। इसकी दरिया जेलम के किनारे दीना के करीब 4 से 5 जायदादें हैं। ये जड़ियां छोटियां दो दसियां शाखा उन्होंने इन्हां दियां दीने दे जायदादां या इत्थे ग्रां इन्हां दे। इन तमाम शाखों के नाम उनके मुश्तरका आबाओ अजदाद के नाम से माखूज हैं। हर शाख के बड़े गांव या मरकजी मकामात को मंडियां कहा जाता है। जेलम जिला में ऐसी 6 मंडियां आम तौर पर तस्लीम शुदा हैं। सुल्तानपुर अदमाल, लहरी और बकड़ाला सिकंदरयाल, डुमेली, पदरी और बड़गवा बग्याल, भेट और सलियाल जो पहले बग्याल की बड़ी मंडियां थी अब जवाल पजीर हो चुकी हैं। इस जिला के चंद नुमाया गखड़ दर्ज झैल हैं। अता मोहम्मद अफ पंडोड़ी, डुमेली के रसालदार ममरा खान जो कि एजाजी मजिस्ट्रेट हैं, अदालत जर खान ऑफ डुमेली, डुमेली और बेली पडार के फतेह मोहम्मद, लहड़ी के मोहम्मद खान और उसके चचा फरमान अली, मोहम्मद खान और वारिस खान ऑफ बकड़ाला, फतेह मोहम्मद ऑफ अडराना, शादीमान खान ऑफ पेठ, सिंगोई मल्लू के मोहम्मद खान और मोहम्मद खान ऑफ सिंगोई खास, मोहम्मद जमान ऑफ बराल, रसालदार नवाब खान ऑफ बड़ा ग्रां जो कि मरहूम खान बहादुर रसालदार मेजर बहादुर खान का बेटा है। एक और अच्छी हैसियत का खानदान पदरी का है, जिसके मरहूम सरबरा फतेह मेहंदी की बहुत इज्जत की जाती थी, लेकिन उनका बेटा डुमन खान या डुमन खान एक काबल जानशीन साबित ना हो सका। धन्नी दे इलाके दे लोकां दे बारे च के लिखे है अंग्रेज ने 1880 विच, उहदे बारे च दसिए जरा। विच लिखे है जनाब कि ये धन्नी का इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा वक्त तफरी और मशागल में गुजरता है। यहाँ के लोग अगरचे काबिल बर्दाश्त हद तक अच्छे काश्तकार हैं, मगर उनकी फितरत में लापरवाही और बेफिक्री इस कदर रची बसी है कि वह मामूली बहाने से भी खेती बाड़ी को पसे पुश डालकर छुट्टी मनाने पर आमादा हो जाते हैं। वो अपने आसपास के हर मेले में शरीक होते हैं और बैलों की दौड़, बटेरों की लड़ाई और इस नौ के खेलों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। कुछ अर्सा कबल कुत्तों की लड़ाई भी उनके दिलचस्प मशागल में शामिल हो गई थी। ये कुत्ते, जिन्हें मकामी तौर पर बुली कहा जाता है, जुजवी तौर पर बुल डॉग की नस्ल के थे, लेकिन अक्सर औक़ात इन कुत्तों के मालकान आपस में भी लड़ पड़ते थे, जिसके बायस ये खेल ममनू करार दे दिया गया है। कुश्ती के मुकाबले भी बहुत दिलचस्पी पैदा करते हैं, लेकिन ये बहुत कम मुनक्कद होते हैं और हकीकत में देहात का खेल नहीं समझे जाते। भारी वजन उठाना, बगुदर और मुंगली का इस्तेमाल और भारी पत्थर फेंकना
مقبول مشغلے ہیں۔ ان کے دیہاتی میلے جو بظاہر صرف تفریح اجتماعات لگتے ہیں، حقیقت میں نیم مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر مزارات سے منسلک ہوتے ہیں اور میلے کی سب سے نمایاں خصوصیات مزار پر نذرانے پیش کرنا اور مزار کے لنگر کو تقسیم کرنا اور کھانا ہوتا ہے۔ یہ ہے جناب تنی دے لوگاں دی تعریف۔ براؤ کچھ ذکر ہو جائے جیل میں جڑے میلے لگتے ہیں اس بارے اس وقت کی گورنمنٹ کے لکھتی۔ ضلع بھر میں 33 مشہور میلے ہیں جن میں سے 5 بہت زیادہ ہی مشہور ہیں، ان کے نام درج ذیل ہیں۔ میانہ موہرا، اس میں تقریباً 5000 افراد شرکت کرتے ہیں۔ یہ میلہ پبی میں بیساکھ کے تمام جمعرات کو حضرت شاہ سفید کے مزار پر لگایا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوڑ کے مریض تھے۔ اس موقع پر یہ لوگ کبڈی اور بٹیر کی لڑائی دیکھتے ہیں۔ دوسرا میلہ گراٹ، اس میلے میں 8000 افراد شرکت کرتے ہیں۔ یہ میلہ سرکاری رقم میں اسوں، چیتر اور وساخ کے مہینے میں لگایا جاتا ہے۔ لوگ یہاں ایک چھوٹے سے چشمے کا پانی پینے کے لیے آتے ہیں جو بطور دوا استعمال ہوتا ہے۔ حضرت شاہ غازی نے اس کو برکت دی تھی۔ چونکہ پانی قلیل مقدار میں ہوتا ہے، لوگ اکثر لڑتے جھگڑتے ہیں، جس وجہ سے پولیس کا پہرا بھی لگانا پڑتا ہے۔ تیسرا میلہ جو مشہور ہے وہ ٹلہ جوگیاں کا میلہ، جس میں تقریباً 600 افراد شرکت کرتے ہیں۔ یہ میلہ ٹلہ جوگیاں کے کسی جوگی کے اعزاز میں شیو راتری کے موقع پر منعقد کیا جاتا ہے۔ چوتھا میلہ ہے کٹاس کا میلہ، اس میں شرکا کی تعداد تقریباً 10,000 ہوتی ہے۔ یہ میلہ کٹاس میں پہلی بیساکھی اور اس کے بعد کے 4 دنوں تک جاری رہتا ہے۔ پانچواں میلہ ہے چوہا سیدن شاہ کا میلہ، اس میں تقریباً 10,000 افراد شرکت کرتے ہیں۔ یہ میلہ چوہا سیدن شاہ میں 28 چیتر سے 2 وساخ تک منعقد ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر مذہبی اجتماع ہے۔ کٹاس کا میلہ زیادہ تر ہندوؤں کے لیے، جبکہ چوہا سیدن شاہ کا میلہ زیادہ تر مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ دونوں مقامات آپس میں تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہیں۔ بعض اوقات شرکا کی تعداد اوپر دی گئی تعداد یعنی کہ 10,000 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ باقی میلوں میں سے مزارات سے منسلک اہم میلوں میں چکوال کے دھڑابی اور تلہ گنگ کے جبی کے میلے نمایاں ہیں۔ تحصیل جہلم میں نمایاں جنجوعہ حضرات: ملک طالب مہندی خان آف سہارنپور، ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر، اور ان کے چچا پائندہ خان، سخی محمد آف چکری، ڈپٹی انسپکٹر پولیس، اور محمد اشرف آف نارا۔ تحصیل تلہ گنگ پنڈی خان میں اہم جنجوعہ یہ ہیں: فیروز علی آف مکیالہ، عبداللہ خان آف ڈلوال، صوبہ خان آف ملوٹ، فتح علی آف کسک، قاسم علی آف پنڈی سید پور، لال خان آف شیرپور، مہر خان آف تریالہ کون، اور سالدار میجر جلال خان آف سلوئی۔ دیگر تحصیلوں میں جنجوؤں کی تعداد کم ہے۔ تحصیل چکوال میں دھڑابی کے لمبردار قابل ذکر حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ تحصیل تلہ گنگ میں کچھ طاقتور رہنے والے کوٹ سارنگ کے راجوں کے نمائندے تیزی سے زوال کا شکار ہیں۔ تحصیل جیل میں چند پنوار اور چب بھی پائے جاتے ہیں۔ پنوار زیادہ تر سسرال اور جنڈڈوٹ پبی میں رہتے ہیں، جن کے نمایاں افراد نجابت علی اور ان کے بھتیجے محمد خان۔ چب اور سلول جیلم کے بالائی دریا کے چند دیہاتوں میں رہتے ہیں، لیکن ان میں کوئی خاص نمایاں شخصیت نہیں۔ یہ تینوں گروہ اپنے آپ کو راجپوت نسل سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ درست ہے۔ چلنے 1903 وچ جڑا جیلم دا گزٹ چھایا ہوا ہے، اودے وچ جڑا گاؤں ہے روہتاس دے کول کالا، اودے بارے لکھیا ہوا ہے کہ جیلم کے شمال میں تقریباً 4 میل کے فاصلے پر واقع گاؤں کالا میں ایک ستون موجود ہے جو غالباً کسی دروازے کا بایاں کنارہ ہے۔ یہ پتھر کا بنا ہوا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 7 فٹ ہے۔ اس کے نچلے حصے میں ایک مورتی بنی ہوئی ہے، جبکہ اوپر کا حصہ عام ہندو یا جین مندروں کے ستونوں جیسا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا کہ جیلم میں ایک ستون ملا تھا۔ یہ واضح طور پر اسی مندر کا حصہ ہے۔ یہ کالا ستون جنرل ایبٹ نے جریدہ برائے ایشیائی سوسائٹی آف بنگال کے 1847 کے شمارے کی پیج نمبر 24 میں شائع کیا ہے۔ کالا گجراں میں جڑا اتھے ایک ستون دے بارے جدے لکھیا گیا ہے، کالا گجراں دا اگر کوئی بندہ ہے تو دس سکتا ہے کیا اس دے آثار اجے بھی اتھے ہیں یا نہیں۔ جنجوعہ حضرات انہوں دے بارے انگریز دور وچ تاریخ یہ لکھی گئی ہے۔ تحصیل جہلم میں نمایاں جنجوعہ حضرات: ملک طالب مہندی خان آف سہارنپور، ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر، اور ان کے چچا پائندہ خان، سخی محمد آف چکری، ڈپٹی انسپکٹر پولیس، اور محمد اشرف آف نارا۔ تحصیل تلہ گنگ پنڈی خان میں اہم جنجوعہ یہ ہیں: فیروز علی آف مکیالہ، عبداللہ خان آف ڈلوال، صوبہ خان آف ملوٹ، فتح علی آف کسک، قاسم علی آف پنڈی سید پور، لال خان آف شیرپور، مہر خان آف تریالہ کون، اور سالدار میجر جلال خان آف سلوئی۔ دیگر تحصیلوں میں جنجوؤں کی تعداد کم ہے۔ تحصیل چکوال میں دھڑابی کے لمبردار قابل ذکر حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ تحصیل تلہ گنگ میں کچھ طاقتور رہنے والے کوٹ سارنگ کے راجوں کے نمائندے تیزی سے زوال کا شکار ہیں۔ تحصیل جیل میں چند پنوار اور چب بھی پائے جاتے ہیں۔ پنوار زیادہ تر سسرال اور جنڈڈوٹ پبی میں رہتے ہیں، جن کے نمایاں افراد نجابت علی اور ان کے بھتیجے محمد خان۔ چب اور سلول جیلم کے بالائی دریا کے چند دیہاتوں میں رہتے ہیں، لیکن ان میں کوئی خاص نمایاں شخصیت نہیں۔ یہ تینوں گروہ اپنے آپ کو راجپوت نسل سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ درست ہے۔ ایسی جناب جنجوعہ قوم دے بارے 1880 دے وچ انگریز نے جو لکھے۔ زندہ باد جناب۔ جیلم کے نامی گجر قبیلے اور حضرات یہ ہیں: کھٹانا، چیچی، پسوال، چوہان اور کالس، نتھے خان، کھوجکی چودھری،
کالا چودھری فتح محمد جہلم کے گجروں میں سب سے بڑے نام کا وارث ہے۔ ان کا قریبی رشتہ دار محمد خان جکر پسوال کا چودھری سب سے بااثر اور لائق لوگوں میں سے ہے۔ کالس کا احمد خان ایک عمدہ سردار کی مثل ہے۔ باصلاحیت اور خوددار دینہ کے حافظ غلام محمد بھی ذکر کے مستحق ہیں۔ انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ ضلع کے واحد شخص تھے جنہیں 1880 کے بندوبست کے وقت نئی جاگیر کے لیے تجویز کیا گیا۔ وہ اب خاصے ضعیف ہو چکے ہیں لیکن ان کا اثر و رسوخ ابھی تک بہت زیادہ ہے۔ یہ سی جناب اساں دے گجر حضرات دی تعریف جڑے برٹش دور دے وچ تحریر کیتی گئی۔